بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر کے حوالے سے بہت اہم لیکچر ہے، ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے بورڈ میں اپنا پورا پیپر کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، اور آپ کا جو انداز ہوگا پیپر پریزنٹیشن کا وہ کیا ہونا چاہیے۔ مارکر کے استعمال کے حوالے سے، رابطہ، تفصیلیہ وغیرہ کے حوالے سے، مکالمہ لکھنا، درخواست لکھنا، تشریح کا طریقہ، اور اس کے ساتھ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، تلخیص کا طریقہ، یہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں مکمل آپ کو سمجھایا جائے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، توجہ سے دیکھیے، جہاں سمجھ نہ آئے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اپنے پاس قلم، پین، فولڈر، مارکر وغیرہ ضرور رکھیے۔ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ ویڈیو بھی دیکھتے رہیے اور سیکھتے بھی رہیے، سمجھتے بھی رہیے، تاکہ یہ چیزیں امتحانی پیپر میں آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پورا پیپر فرسٹ ایئر کا جو ہے وہ ہم نے کس ترتیب سے حل کرنا ہے اور کس انداز سے حل کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم کمپیوٹر سکرین کی طرف آ چکے ہیں۔ آج ہم نے پیپر کو حل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں کوسچنز کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 معروضی کا ہے، سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہے، سوال نمبر 3 عبارت کی تشریح، سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ، سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، سوال نمبر 6 میں مکالمہ، روداد، روزنامچہ، سوال نمبر 7 میں درخواست رسید، اور 8 میں تلخیص ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بورڈ کی ترتیب ہے جو آپ کو پیپر جس طرح دیا جائے گا۔ اب ہم اس ترتیب کے مطابق پیپر حل نہیں کریں گے۔ ہماری جو ترتیب ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی وہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، معروضی کا سوال تو الگ ہے، اس کو ہم اس میں شامل نہیں کرتے۔ ہم نے سب سے پہلے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 حل کرنے ہیں۔ جو ہمارا پہلا سیٹ ہے وہ ان 2 کوسچنز پر ہوگا۔ بہت اہم کوسچن ہوتے ہیں یہ، کیونکہ یہ ہمارے پیپر میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے دونوں کوسچن اچھے ہو جائیں تو ہمارا پیپر اچھا ہوتا ہے اور ہم اس میں میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ انشاءاللہ آگے پوری ویڈیو آپ دیکھیں، پورا طریقہ بھی اس کا سمجھایا جائے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 6، 7 اور 8، یہ 3 سوال ہیں، ان کا ہم نے ایک سیٹ بنایا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے سوال نمبر 6 کریں گے، 7 کریں گے، یا سوال نمبر 8 کریں گے، لیکن کرنے یہ تینوں ہیں ترتیب کے ساتھ جو آپ کی مرضی ہو۔ اور آخر میں پھر سوال نمبر 3 ہم نے کرنا ہے، عبارت کی تشریح، اور لاسٹ جو کوسچن ہوگا ہمارا وہ ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے کوسچنز کو کس طرح حل کرنا ہے، ہمارا پیپر کو حل کرنے کا جو انداز ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے سوال نمبر 4 ہم نے لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر 4، اس کے نیچے 2 لائنز لگائی گئی ہیں اور اس کے نیچے سفارش لکھا گیا ہے۔ دونوں یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ مارکر سے دی گئی ہیں، تو اس لیے مارکر کے بعد جب مارکر کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں خود بخود جو ہے وہ ایک سطر کا گیپ آ جاتا ہے، ایک لائن کا گیپ آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ تسلسل کے ساتھ لکھیں گے، ایک لائن پہ مارکر لکھا ہے دوسری لائن پہ بھی مارکر سے لکھیں گے، تو پھر اس سے وہ الفاظ آپس میں گڈ موڈ ہو جائیں گے اور پیپر کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے مصنف کا نام لکھا، ماخذ اور صنف یہ لکھے۔ آپ غور کیجئے ذرا کہ ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف، یہ بالکل ایک سید سے جو ہے شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے آگے رابطہ کی جو علامت ہے تینوں کے آگے وہ بھی بالکل ایک ہی سید میں جا رہی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح آگے احمد ندیم قاسمی اور کپاس کا پھول، افسانہ، یہ لکھے ہوئے ہیں ایک ترتیب سے، ان کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے۔
اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پیپر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ ہم نے خلاصہ یہ ہیڈنگ دینی ہے، الفاظ لکھنے ہیں، اور اس کے آگے ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے خلاصہ شروع کر دینا ہے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے، اس کی الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، تو وہاں آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے امتحان میں سبق کا خلاصہ کس طرح لکھنا ہے اور ہم نے نظم کا خلاصہ کس طرح لکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ اپنے پیپر کو بہتر انداز میں حل کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس خلاصہ مختصراً میں یہاں بتاؤں گا، کیونکہ اگر طوالت کے ساتھ بات کی جائے گی تو وہ بہت طویل ویڈیو بن جائے گی اور پھر آپ کو بھی دیکھنے میں مسائل کا سامنا ہوگا، تو اس لیے وہ الگ سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ ترتیب سے ربط کے ساتھ لکھنا ہے، کوئی بات آگے پیچھے نہیں کرنی ہے، اور اہم الفاظ جو ہیں یہاں بھی میں نے، آپ غور کریں نیچے مارکر سے لکھا ہے، جو اہم الفاظ ہیں وہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں، جو سبق کے تھیم ورڈز ہیں ان کو مارکر سے لکھا جا سکتا ہے، اور ان میں بھی نفاست کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ایک لفظ مارکر سے لکھا ہے اور سامنے دوسرا لفظ مارکر سے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں کہ 3-4 لائنوں کا گیپ جو ہے وہ اس میں لازمی ہونا چاہیے۔ پیپر ہمارا خوبصورت ہو، سبق کا خلاصہ صاف ستھرا ہو، اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اوور رائٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور 1.5 سے 2 پیج یعنی سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ نارمل لکھائی کے حوالے سے 1.5 سے 2 پیج ہمارے سبق کے خلاصے کے ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اس میں 8 سے 9 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق کے خلاصے میں کوئی کال، کوئی کوٹیشن نہیں لکھ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ۔ اس کا بھی جو پیٹرن ہے، جو انداز ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، سیم اسی طرح ہے جس طرح سبق کا خلاصہ ہے۔ اشعار کی ترتیب کو ملحوظ خط رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، خلاصے کے حوالے سے بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیں کہ اکثر بکس میری نظر سے گزری ہیں جن میں سبق کا خلاصہ یا نظم کا خلاصہ جو دیا ہوا ہے اس میں اشعار کی ترتیب آگے پیچھے ہے، یا سبق کا خلاصہ ہے تو اس میں عبارت کی ترتیب آگے پیچھے ہے۔ میں یہاں بکس کا نام نہیں بتاؤں گا کہ کون سے ایسے خلاصے ہیں یا کی بکس ہیں جن میں اس طرح ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی کسی بھی کی بک سے خلاصے سے خلاصہ وغیرہ تیار کرتے ہیں تو ایک دفعہ اپنی ٹیکسٹ بک سے پہلے پڑھ لیا کریں اور اس کو ٹیلی کر لیا کریں کہ جو ترتیب ہماری ٹیکسٹ بک میں ہے کیا وہی اس خلاصے میں دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی، ورنہ آپ اس کو خود ہی ترتیب سے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ مزید اگر آپ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ امتحان میں ہم سبق کا خلاصہ یا نظم کا خلاصہ کس طرح لکھیں تو اس کی الگ الگ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 2 سوال ہو گئے، تو نیکسٹ جو ہم نے سوال کرنا ہے وہ سوال نمبر 7 ہے۔ اگلا سوال جو ہم کریں گے وہ سوال نمبر 7 کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہمارے پاس رسید یا درخواست ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو سکرین پہ درخواست کا پیٹرن نظر آ رہا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، میں نے جو نیلا لکھا ہوا ہے اس کو آپ مارکر سے لکھیں گے، اور جو میں نے بلیک لکھا ہوا ہے اس کو آپ نیلے پین سے لکھیں گے، یعنی نیلی انک والے پین سے لکھیں گے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا پورا پیج ہے جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں، تو جو چیز سینٹر میں لکھی ہوئی ہے اس کو سینٹر میں لکھیے گا، جو ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لکھیے گا، جو ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ پہ لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ پہ لکھیے گا، اور ترتیب ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا غور کریں، سکرین پہ دیکھیں گے آپ کہ بخدمت جناب پرنسپل، یہ جو الفاظ ان پہ غور کریں، کوئی بھی عہدہ ہوگا جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس سے کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، یہ پورا کوسچن ہوگا، اس کے مطابق یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ پرنسپل کے بعد کوما نظر آ رہا ہے، غور کیجئے، اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج، یعنی وہ پرنسپل جو ہے وہ کس ادارے کا پرنسپل ہے وہ، اور اس کے بعد وہ جگہ، آپ یہاں کوئی بھی شہر لکھ سکتے ہیں، الف ب جیم بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق
نہیں پڑتا. اس کے بعد عنوان ہے. دیکھیں عنوان ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لکھا ہوا ہے, مارکر سے لکھا ہوا ہے, رابطہ کی علامت بھی مارکر سے ہے, اور اس کے آگے آپ نے عنوان لکھ دیا ہے, فیس معافی ہے یا کوئی بھی ABCD کوئی بھی عنوان جو ہے آپ درخواست کے مطابق جو درخواست میں دیا ہوا ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بالکل سینٹر میں نے لکھا ہے جناب عالی, مارکر سے لکھا ہے, اور جناب عالی کے بعد میں نے ندائیہ کی علامت لگائی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے بورڈ کی مارکنگ کے دوران بھی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب عالی کے اوپر انہوں نے کھڑی زبر لگائی ہوئی ہوتی ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا. جی ہاں, جو چیز جتنی نمایاں ہوتی ہے, جتنی واضح ہوتی ہے, اس میں نمبر بھی ویسے ہی کٹ جاتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا. تو جناب عالی لکھا آپ نے, اس کے بعد آپ نے درخواست جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھا. مناسب درخواست لکھیں, زیادہ لمبی چوڑی اور اس میں مطلب وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, مختصر مگر جامع درخواست ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ کی طرف چلے جائیں گے. یہاں آپ کو العارض لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ العارض بھی لکھ سکتے ہیں, درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں, اور عرضی نویس بھی لکھ سکتے ہیں, عرضی گزار بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے جو چیز ہمارے ہاں چل رہی ہے, یعنی کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں ایک چیز کا رجحان ہے, تو العارض اور درخواست گزار اس کا رجحان ہے, وہ ہم نے یہاں لکھ دیا. اس کے بعد آپ کا تابع فرما. تو یہ یاد رکھیے گا, ہم نے شاگرد نہیں لکھنا ہے, یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو آپ کا تابع فرما ہم لکھیں گے, تابع دار بھی نہیں لکھیں گے, وہ بھی غلط ہے. اور یہ دیکھ لیں تینوں الفاظ, العارض, آپ کا تابع فرما, الف بے جیم, ان کا تینوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو الف بے جیم, الف کے بعد دیکھیں ختمہ کی علامت ہے, بے کے بعد بھی ختمہ کی علامت ہے, اور جیم کے بعد بھی. انگریزی اصول جو ہے فل سٹاپ لگانے کا وہ یہ ہے کہ جیسے MBBS لکھا جاتا ہے تو ہر حرف کے بعد وہ فل سٹاپ لگایا جائے گا, لیکن اردو میں درمیان میں لگاتے ہیں, یعنی آخری لفظ کے بعد ختمہ کی علامت نہیں لگاتے. ایک اور چیز, انگریزی میں ختمہ ایک نقطہ ہوتا ہے بالکل گول گول سا, آپ اپنی بکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں تمام پر, کہ انگریزی کا فل سٹاپ اور اردو کا فل سٹاپ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس چیز کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اینڈ میں ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ, یعنی الف بے جیم جس لائن پر لکھا جائے گا اس سے بھی نیچے والی لائن پہ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ آپ چلے جائیں گے, اور وہاں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. ڈیٹ کا طریقہ نوٹ کر لیں, سیم اسی طرح لکھنا ہے. اور یہ آپ کے پیپر کی ڈیٹ ہے, دیکھ لیں 7 جون کو آپ کا پیپر ہے, اور اسی کی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں میں نے لکھی ہے, اور اس کا طریقہ میں نے لکھ دیا. یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجئے گا, ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا, ڈیٹ جو ہے وہ درخواست کے مطابق تبدیل بھی ہوتی رہے گی. یعنی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا پیپر تو جون میں ہو رہا ہے, لیکن وہ درخواست آ گئی ہے جی موسم سرما کی چھٹیوں میں جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو گئی تھی آپ کو اور آپ نہیں پہنچ سکے, یا دسمبر ٹیسٹ میں شامل نہ ہونے کا جواز, یا کوئی اس طرح کی درخواست آ جاتی ہے, تو پھر آپ اس کے مطابق ڈیٹ لکھیں گے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. بورڈ کی طرف سے انگریزی گنتی میں بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں, اجازت ہے, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. اکثر بچوں کو اردو گنتی نہیں آتی, پرابلم ہوتی ہے, تو آپ انگریزی گنتی میں لکھیں. میں نے بھی یہاں جو سٹائل بنایا ہے وہ انگریزی گنتی ہی کا بنایا ہے. اب اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کہ وہ رسید دے دیں, درخواست نہ دیں, چوائس نہیں ہوگی اس پیپر میں, تو ہم رسید کا طریقہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ رسید ہم کس طرح لکھیں گے. غور سے سکرین پر دیکھیے, سمجھ لیجئے, ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ امتحان میں آپ کے کام ہے. کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کیجئے. آپ انہیں بتائیے کہ میں نے یہ سیکھا ہے. انشاءاللہ جب آپ ان کو یہ چیز بتائیں گے, سمجھائیں گے, سکھائیں گے, تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ چیز تیار ہو جائے گی, یاد ہو جائے گی. تو آئیں جی سکرین کی طرف دیکھتے ہیں, غور سے دیکھیے. سوال نمبر 7 ہی لکھا ہے میں نے, کیونکہ سوال نمبر 7 ہی ہوگا. اس کے بعد عنوان ایک سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس کی فروختگی کی رسید, کوئی بھی آ سکتی ہے, مکان کی فروختگی کی, کرایہ مکان کی, لگان کی, وغیرہ وغیرہ. 2-3 ایسی رسیدیں ہیں جن میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی رسید آ جائے اس کا پیٹرن یہی ہوگا. ایک راہداری کی رسید ہے جس میں آپ کو مسئلہ ہوگا کیونکہ اس میں پیسوں کا ذکر نہیں ہے اور اس میں گواہان نہیں ہوتے, اس میں تصدیق کنندہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. جس طرح میں نے سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ ان کا الگ الگ لیکچر ایک پوری ڈیٹیل سے بنایا ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی جو یہ چیزیں ہیں ان کا بھی الگ الگ یہ لیکچر بنایا جائے گا تاکہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں بتائی جا سکیں.
فی الحال آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم جسٹ پیپر کو کیسے ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور کچھ اہم باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں جی۔ دیکھیں، سب سے ہم نے لکھا درمیان میں باعث تحریر آنکھ کے، اس کے بعد ہم نے اپنی رسید شروع کی کہ مبلغ 40,000 روپے، کچھ بھی آپ رقم لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے انداز کو نوٹ کر لیں، یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ہم نے لکھا۔ اس کے بعد بابت یہ ایک جملہ ہوگا جو اس چیز کے متعلق ہوگا جس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ آپ نے صرف یہ ایک جملہ تبدیل کرنا ہے، باقی کی رسید ساری کی ساری سیم جو ہے وہ آپ یہی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نام لکھنے کا پیٹرن چیک کر لیں، انداز دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے لکھا محمد اکرم، لکھا ہوا ہے ولد نور محمد، قوم آرائی، ساکن گلبرگ کالونی لودرا۔ اب یہ پورا پیٹرن ہو گیا نام لکھنے کا۔ اس کے بعد دیکھیں العبد میں نے ایک نام لکھا ہے، گواہان میں 2 نام لکھے ہیں، ان کے جو لکھنے کا انداز ہے نا، جو لکھنے کا طریقہ وہ سیم ہے۔ اس چیز کو بھی آپ جو ہے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی جو ڈیٹ ہے وہ سینٹر میں ہے، رسید درخواست کی ڈیٹ ایک سائڈ پہ تھی، اس کی ڈیٹ جو رسید ہے ڈیٹ ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ان سب چیزوں کو نوٹ کر لیں، سمجھ لیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو جو ہے ان تمام ٹاپکس کی الگ الگ کر کے جو ہے وہ بنائی جائیں گی تاکہ آپ درخواست، رسید وغیرہ وغیرہ جو ہے، یا عبارت کی تشریح ہے، نظم کی تشریح، اس کو سمجھ سکیں۔ تو فی الحال ہم آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ اس میں 3 چیزیں ہوتے ہیں، مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ اب ہم نے ان کو کیسے لکھنا ہے؟ میں نے یہاں مکالمہ لکھا ہے، آپ بھی مکالمے کی طرف زیادہ جائیں گے، زیادہ جو نمبر ملنے کی توقع ہے، 9 تک آپ اس میں نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ نارملی 8 نمبر اس میں ایزیلی مل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے انداز پر غور کر لینا، تھوڑا سا ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ہم نے لکھا ہے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ اب اس کے بعد عنوان لکھا ہے، تو اس کے بعد ہم نے کچھ تھوڑا سا لکھنا ہے جو ان کا تمہیدی منظرنامہ ہے۔ وہ تمہیدی منظرنامہ، یہ ہیڈنگ نہیں دینی، لکھ دینا ہے کہ علی کلاس میں بیٹھا ہے، امجد آ جاتا ہے، پھر ان دونوں میں اس طرح بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد آپ نے مکالمہ لکھنا ہے، نام جو آپ لکھیں گے اور اس کے آگے جو رابطہ کی علامت لگائیں گے یہ مارکر سے لگائیں گے، اور اس کے بعد جو لکھنے کا جو اس کے ڈائلاگ وغیرہ ہیں وہ پین سے لکھیں گے، اور یہ ترتیب سے لکھیں گے۔ دیکھیں آپ سکرین پر غور سے دیکھیں کہ جو رابطہ کی علامت ہے وہ بالکل ایک سیدھ میں جا رہی ہے، مشکل نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان نام لکھیں اور اپنے مکالمے کو بہتر بنائیں۔ کٹنگ اوور رائٹنگ بالکل نہیں کرنی، اور اس میں آپ حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، شعر کا حوالہ اور جو ہے قول کا حوالہ وہ دے سکتے ہیں۔ وہ کس طرح دینے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو ہے سمجھاتے ہیں۔ ایک ہی سمجھا دیں گے پیٹرن کہ ہم جو ہے حوالہ جات وہ کیسے لکھیں گے۔ وہ حوالہ جات آپ روداد میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ عبارت کی تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ نظم کے اشعار کی تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ غزل کے اشعار کی تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب یہ لکھ لیں گے آپ مکالمہ، کم از کم ایک نام 10 مرتبہ ہونا چاہیے، مناسب جملے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، اس میں تاثرات کے اظہار کے لیے بریکٹ کا استعمال، تو ندائیہ اور اس کے ساتھ سوالیہ وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جب مکالمہ ختم ہو تو پھر اسی طرح اینڈ میں اختتامی منظرنامہ 2-1 جملوں میں لکھا جائے گا۔ یہاں ایک بات مختصراً سمجھ لیجئے کہ مکالمے میں اگر ہمیں کردار دیے گئے ہیں، مکالمے میں اگر ہمیں کردار دیے گئے ہیں، یعنی فرض کیا مکالمہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ، تو اب ہم کیا کریں گے؟ نام نہیں لکھیں گے، اب ہم وہ کردار ظاہر کرتے جائیں گے، استاد شاگرد، استاد شاگرد، استاد شاگرد، نام نہیں لکھیں گے۔ اگر کردار واضح نہیں ہے، 2 دوستوں کے درمیان، 2 سہیلیوں کے درمیان، 2 طالبات کے درمیان، 2 نوجوانوں کے درمیان وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم اس میں نام لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مکالمے میں عنوان دیا ہوا ہے، یعنی فرض کیا کہ پھل فروش اور گاہک کے درمیان مہنگائی کے عنوان پر مکالمہ لکھیں، اب تو آپ لکھیں گے کہ پھل فروش اور گاہک کے درمیان مکالمہ، عنوان مہنگائی۔ اگر یہ نہیں دیا ہوا عنوان تو پھر صرف لکھ دیں گے پھل فروش اور گاہک کے درمیان مکالمہ، اور اس کے بعد ہم مکالمہ لکھ دیں گے۔ تو سٹوڈنٹس اگر ہم روداد لکھنا چاہتے ہیں، مکالمہ ایسا آ گیا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم روداد لکھنا چاہتے ہیں تو کیسے لکھیں گے؟ روداد کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال۔ علامہ اقبال کی تقریب کا، یوم اقبال جس کو کہتے ہیں، یوم پاکستان، یوم دفاع اور قائد اعظم ڈے اور سیرت النبی، عید میلاد النبی، یہ جتنی بھی تقریبات ہیں یہ کالج میں منعقد ہوتی ہیں۔
تو ان کا جو انداز ہے ان کو آپ ایک دفعہ بک سے پڑھ لیں گے. ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں ڈیٹیل میں لیکچر انشاءاللہ ہر سوال کا الگ الگ سے جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. فی الحال آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو لکھنا کس طرح ہے. تو ہمارا جو کال کوٹیشن دینے کا جو انداز ہوگا وہ کس طرح ہوگا. دیکھیں ہم نے لکھا یوم اقبال کی تقریب کی روداد, اس کے بعد ہم نے کچھ لکھا, مواد لکھا. مواد لکھنے کے بعد ہم نے کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہے تو ہم نے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لکھا ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہم نے رابطہ کی علامت لگانی ہے. یہ یاد رکھیے گا یہاں رابطہ کی علامت لگے گی اور ہم نے ایک سیدھ میں, ایک جملے میں, ایک لائن میں وہ بات جو ہے لکھ دینی ہے اور یہ انورٹڈ کوماز میں لکھی جائے گی. دیکھ لیں واوین جو ہے وہ دونوں سائڈز پر لگی ہوئی ہیں اس کے. اس کے بعد پھر آپ نے لکھا, پھر آپ کوئی کال لکھنا چاہتے ہیں یا شعر لکھنا چاہتے ہیں. یہ اوپر والا جو کال ہے پہلا وہ ایک جملہ ہے تو اس لیے سینٹر میں لکھا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اگر کال بڑا ہو رہا ہے تھوڑا سا, دو جملے میں آ جاتا ہے, تو پھر دیکھیں غور کریں ذرا اس پہ کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کال لکھا ہوا ہے دنیا یعنی مال و دولت, اب اس کے نیچے جو دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے وہ سیم وہیں سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کو آپ بالکل ادھر نہیں لے کے جائیں گے. یہ کال لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کال جو لکھیں گے ان کے وہ ایک لائن میں ہے, دو لائن میں ہے, تین لائن میں, ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ سیم رہے گا. ہاں اگر وہ آخری لائن کہیں اگر ختم ہوتی ہے تو وہ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جی تو نیکسٹ شعر کی بات کرتے ہیں کہ شعر ہم کیسے ایڈ کریں گے, شعر کیسے لکھیں گے, شعر کا حوالہ کیسے دیں گے. تو آپ غور کر لیں, سکرین کو توجہ سے دیکھ لیں کہ شعر ہم نے آگے پیچھے کے مصروں میں لکھنا ہے, شعر ہم برابر کے مصروں میں نہیں لکھیں گے, یہ چیز یاد رکھیے گا. ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر سٹوڈنٹ جو ہے یہ پیپرز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ پہلا جملہ جو ہے وہ بہت بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں, پوری شیٹ پر آ جاتا ہے, اور دوسرا جملہ چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں, یا جو دوسرا جملہ ہوتا ہے وہ مارجن لائن کے باہر جا رہا ہوتا ہے, یا جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ بڑا بڑا ہوتا ہے, پھر وہ چھوٹا ہوتا 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 وہ بالکل جو ہے وہ اینڈ میں عجیب سا لکھا ہوا ہوتا ہے. کچھ تو ایسا کرتے ہیں نیچے والی لائن پر بھی آدھا مصرع لکھ دیتے ہیں, تو یہ طریقہ غلط ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سے لکھنا ہے اور کہاں وہ جا کے ختم ہونا ہے. یہ ایک تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائک چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی گاڑی وغیرہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سپیڈ بریکر ہے, یہاں ہم نے بریک لگانی ہے اور اس گاڑی سے اس طرح دفاع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ کیا وہ میئرمنٹ کرتا ہے, یعنی جو بال پھینکنے والا ہے, کھلاڑی ہے, فیلڈر ہے, وہ کیپر کے پاس گیند پھینکے گا. اب اصول تو یہ ہے کہ اس کو پہلے فاصلہ کی پیمائش کرنی چاہیے, پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا گیند کا میس کتنا ہے, کہ میں کتنی فورس لگاؤں تو وہ پروجیکٹائل موشن پیدا ہو اور گیند جو ہے وہ کیپر کے ہاتھ میں جائے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, وہ گیند پھینک دیتا ہے, قریب والے کے پاس کتنا زور لگانا ہے, یہ ہمارے مائنڈ میں یہ کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے. سیم اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ مصرع, میرا یہ جملہ اگر میں اس کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں تو اس نے یہاں جا کے ختم ہو جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہے, سمجھنی ہے, پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ چیز آپ کو آ جائے گی, بہتر ہو جائے گی. لکھائی بھی اسی طرح بہتر ہو سکتی ہے, باقی چیزیں بھی اسی طرح سیکھی جا سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس, ہم یہ جو ابھی میں نے آپ کو پیٹرن سمجھایا ہے, ہم عبارت کی تشریح کر رہے ہیں, ہم اشعار کی تشریح کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی اس طرح کا جو جیسے روداد ہے اس طرح کا بڑا سوال لکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارا لکھنے کا انداز ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے. سوال نمبر 8 جو ہے یہ ہمارے پاس تلخیص نگاری ہے, ہم اس میں میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں 10 نمبر. تو اس کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے لکھنا ہے. آپ کو ایک عبارت دی جائے گی, اس عبارت کو آپ نے نہیں لکھنا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے نمبر ہیں 10 نمبر, تو پھر اس بات کو توجہ سے سن لیں, آپ نے اس میں سے 4-5 پوائنٹ لکھ لینے. اہم نکات, یہ ہیڈنگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, اہم نکات لکھیں گے. پھر عبارت کو جب آپ نے پڑھ لیا نا تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ مختصر کیسے کی جا سکتی ہے, تو اس کو پھر مربوط عبارت ایک بنا لیں. اب یہ آپ کا ایک رف عمل ہو گیا ہے. تو جب یہ آپ بنائیں گے نا, آپ ڈائریکٹ تلخیص بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن جب آپ یہ کام کریں گے نا, اس طرح لکھیں گے, تو اس سے ممتحن پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس اسٹوڈنٹ نے, اس بچے نے کم از کم تھوڑی بہت محنت کی ہے اس کے لکھنے میں, اس کو ڈائریکٹ نہیں لکھا گیا. تو پھر جو ہے جب آپ یہ لکھ لیں گے, آپ اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا رف عمل ہے. اس کے بعد پھر آپ نے تلخیص شدہ عبارت کی ہیڈنگ دینی ہے اور مناسب انداز میں تلخیص کرنی ہے, اور اس کو پڑھ لینا ہے, الفاظ کو چیک کر لینا ہے کہ کیا آپ کے الفاظ مناسب ہیں,
ٹھیک ہیں اتنے ہو رہے ہیں، یعنی اگر وہ 150 ہیں تو کیا آپ کے الفاظ 50 ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اور اس کے بعد آپ نے مناسب عنوانات سے ہیڈنگ دینی ہے اور 2-3 عنوان لازمی لکھنے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف میں آپ کو پیپر لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، باقی 2 ویڈیوز ابھی تک بن چکی ہیں۔ بورڈ میں ہم نے نظم کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے اور سبق کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے، باقی تمام انشاءاللہ اشعار کی تشریح، عبارت کی تشریح، اور اس کے بعد روداد، روزنامچہ، درخواست، رسید، تلخیص نگاری، یہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو سمجھائی جائیں گی تاکہ آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس عبارت کی تشریح کا سوال ہے، یعنی جو ہم ترتیب جس سے چل رہے ہیں، سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 غور کریں، لکھا گیا اس کے 2 حصے ہوں گے، الف اور بے۔ ہم نے ایک ہی حصہ کرنا ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، اس میں نے الف لکھا ہے، اگر آپ کو بے حصہ اچھا لگتا ہے، بے جز اچھا لگتا ہے کہ یہ آسان ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ میں نے حوالہ متن لکھا ہے، 2 نمبر کا یہ ہمارا حصہ ہوگا، اس میں 2 نمبر سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ان کے 2 نمبر ہیں، ماخذ اور صنف کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ تو جو چیز اضافی ہم لکھتے ہیں تو اس چیز میں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ جو چیز جتنی نمایاں ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اہم بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ حصہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، پورے 2 نمبر ہمارے اس میں آئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیاق و سباق ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ انداز دیکھنا ہے آپ نے، صرف پیٹرن دیکھ لیں کہ ایسی عبارت ہمیں دی گئی ہے کہ جو پہلی بھی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے۔ جب پہلی اور آخری نہیں ہوگی تو ہم سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے سیاق و سباق کے 2 پیراگراف بنیں گے، تو اس کو آپ پوری توجہ سے دیکھیں اور نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اگر عبارت پہلی ہوگی تو دیکھیں سیاق و سباق کا 1 پیراگراف بنے گا، آخری ہوگی تب بھی سیاق و سباق کا 1 پیراگراف بنے گا۔ اور کس طرح لکھنا ہے وہ یہاں لکھا گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، سکرین کو چیک کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اپنے پاس اس کے نوٹس بنا لیں، محفوظ کر لیں، اس کو ویڈیو کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں بھی آپ دیکھ سکیں۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ یہاں ایک اور چیز سیاق و سباق کے حوالے سے، سیاق و سباق 2 قسم کا ہوتا ہے، اجمالی اور مثالی۔ اجمالی جو سیاق و سباق ہوتا ہے وہ مختلف پرائیویٹ جو بکس ہوتی ہیں، خلاصے کی بکس وغیرہ، ہر سبق کا ایک سیاق و سباق بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یاد کر کے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ سیاق و سباق میں پورا خلاصہ نہیں لکھنا ہوتا، اسی طرح تشریح میں بھی پورا خلاصہ نہیں لکھنا ہوتا، صرف اس عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ پر ہم ابھی سیاق و سباق کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو میں نے طریقہ جو لکھا ہے، دونوں طریقے، پچھلا بھی آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، یہ والا طریقہ بھی اور یہ طریقہ بھی، یہ دونوں امثالی سیاق و سباق کے ہیں، مثالی سیاق و سباق کے ہیں۔ جو اجمالی سیاق و سباق ہے وہ مختصراً ہم نے لکھنا ہوتا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں جو انداز میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن پوری ڈیٹیل وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دے دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تشریح پہ۔ تو تشریح ہم نے کس طرح کرنی ہے، ایک عبارت کی تشریح 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، 3 سے 4 اس میں کال یا کوٹیشن لکھے جا سکتے ہیں۔ انداز جو ہے تشریح کا وہی ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں ہیں، انہی کو میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم نے آخری سوال کرنا ہے، سوال نمبر 2، الف حصہ ہم نے لکھا، نظم کا عنوان، شاعر کا نام لکھا، اور ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ تشریح کی ہیڈنگ دیکھیں ہم نے تشریح لکھی ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظم کی تشریح میں 2 شعر ہوں گے، دونوں کی تشریح اکٹھی کی جائے، یہ بورڈ کا رول ہے، کیونکہ نمبر بھی آپ کو اکٹھے ملیں گے، الگ الگ نہیں ملیں گے۔ لیکن کچھ نظمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی تشریح آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ الگ الگ کریں گے تو آپ ایک ایکسٹریم سائیڈ پہ، ابھی اگلے پیج پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الگ الگ تشریح ہم نے کس طرح کرنی ہے اور اس کا انداز کیسے ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 بے جز ہے، تو اس میں دیکھیں میں نے غزل لکھا ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ غزل کا عنوان، غزل کا نام میں نے نہیں لکھا، میں نے صرف غزل لکھا ہے، اور آگے جس سر کو غرور ڈاٹ 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 لگا دیے ہیں، تو اس سے ممتحن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کا نمبر نہیں ہے، نمبر صرف شاعر کے نام کا 1 نمبر ہے۔ اب اگر آپ تشریح، نظم کی تشریح اکٹھی کرنی چاہیے لیکن الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو غزل کی تشریح ہے وہ الگ 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 ہوگی، اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے شعر 1 لکھا، اس کے بعد اس کی تشریح، اور تشریح کا پورا پیٹرن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ نیچے دیکھیے گا تھوڑا سا، اگر آپ شعر بھی ساتھ لکھنا چاہتے ہیں،
یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو شعر پیپر میں آیا ہوا میں وہ لکھوں، تو پھر تھوڑا سا انداز چینج ہو جائے گا. پھر آپ نے جو شعر نمبر 1 لکھنا ہے نا وہ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے شعر لکھنا ہے، پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ایک تسلی بخش جواب آپ کو اس کا دیا جائے گا. میری خواہش، میری کوشش یہی ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ سیکھا ہے وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکوں، سمجھا سکوں، تاکہ وہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہتر سے بہترین ہو سکیں اور عام زندگی میں بھی یہ چیزیں سیکھ سکیں. یہ آج کی جو ویڈیو تھی یہ صرف پیٹرن سمجھایا گیا ہے پوری ڈیٹیل سے کہ ہم نے جو ہے کویشچن کس طرح لکھنے ہیں، کون کون سی چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہر کویشچن کے حوالے سے الگ الگ ویڈیو جو ہے وہ بنا کر شیئر کی جائے گی. تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.